بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب زمین کو جھنجھوڑتی ہے اور انسانوں کو کسی قدرتی آفت میں مبتلا کر دیتی ہے تو وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں خاص کر شمالی علاقہ جات اور ساؤتھ پنجاب کی تمام ریاستیں جہاں پر زندگی مکمل خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں تھی، پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسی آفت آئی جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر بار وقت ڈیم بنائے جاتے یا پھر لوگوں کی حالت زار پر غور کیا جاتا تو شاید آج اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر ہمارے سیاستدانوں نے وقتی فائدے کا سوچ کر عام لوگوں کے لیے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے آج بہت بڑی آفت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہیں پر لاشیں تیر رہی ہیں، کہیں پر لوگوں کے مکان اور دکانیں منہدم ہو رہی ہیں، کہیں پر لوگوں کی ساری زندگی کمائی سے بنے ہوئے ہوٹل، ان کے کاروبار اور ان کی تمام جائیدادیں ان کی آنکھوں کے سامنے ملیاں میٹ ہو رہی ہیں، اور کہیں پر ان کے اپنے پیارے ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے جانیں دے رہے ہیں اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ان کو بچا بھی نہیں سکتے۔ دوستو، یہ کیسی صورتحال ہے جس کے بارے میں شاید کسی نے اپنے خواب میں نہ سوچا ہوگا۔ اس وقت صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کر اپنے ان تمام بھائیوں کی مدد کرے جو اس عذاب الہی کا شکار ہیں۔ وہ سیاستدان جنہیں ہم اپنے ووٹ سے منتخب کر کے پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں، پھر غلام ابن غلام بن کر پھرتے ہیں، نہ تو اس علاقے میں آئے اور نہ لوگوں کا درد اپنے ساتھ لیا۔ اگر ان سے سوال کیا جائے تو جواباً یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ دوستو، پاکستان کے معروف عالم دین جنہیں بے شمار لوگ اپنے روحانی پیشوا امام مانتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی اس آفت کے بارے میں کیا رائے ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ فحاشی عریانی اور بدبختی کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہی وجہ کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا۔ لیکن کوئی ان سے جا کر یہ تو پوچھے کہ آخر وہ لوگ جو واقعتاً فحاشی اور بدکاری میں مبتلا ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، شراب و شباب کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے محلات تک تو یہ سیلاب اور یہ اللہ کا عذاب تو نہیں پہنچا؟ یہ سیلاب ان تمام لوگوں تک ہی کیوں پہنچا جنہوں نے زمین کے پیڑ سے پوری قوم کے لیے خوراک پیدا کی؟ وہ کسان تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مویشیوں اور اپنے بے زبان جانوروں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر قدر کی۔ آخر یہ کون سا عذاب ہے جو صرف غریب کی طرف ہی آتا ہے، جبکہ امیر باندھ لگا کر اور باڑیں لگا کر اپنی جانب پانی کو روک دیتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کچھ چھوٹا سا شگاف ہی کر لیا جائے تاکہ پانی کا ریلا وہاں سے گزر سکے اور ان لوگوں کی فصلیں، مویشی، کاروبار اور جانیں بچ جائیں، تو کہتے ہیں جاؤ مرو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ کیسی صورتحال ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر دنیا کی بڑی بڑی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمپنیاں کام کرتی ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہ ہم دنیا کے ایسے خطے میں پیدا ہوئے جہاں پر نہ تو انسانی جان کی قیمت ہے اور نہ ہی ہماری آہوں اور نوحوں کو کوئی سننے والا ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ صبح شام ہم اس کے سامنے جھک کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے بچا لے اور ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے، بے شک تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے میرے پروردگار، نیکی کرنے کی صلاحیت اور گناہ کرنے کی صلاحیت تیری طرف سے ہی ہے۔ اے میرے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے اللہ پاک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، میں آپ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا مجھ سے انجانے میں ہوا، جو میرے علم میں ہے یا میرے علم میں نہیں، تو سب جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے سب گناہوں کو معاف کر دے،
تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اس ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ تو بس استغفار کا ورد جاری رکھیں، اور اپنے ان تمام جو بھائی ہیں جو اسلام زدگان ہیں، ان کی ہمیں دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اور آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو روزی روٹی کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو بھی گنجائش ہے، جو بھی حسب توفیق ہے، آپ کسی پیسے سے، کسی کپڑے سے، کسی بھی راشن سے آپ ان لوگوں کی، ان بیچارے غریبوں کی جو اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، آپ سے اپیل کرتا ہوں ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے، بے شک تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے میرے پروردگار، نیکی کرنے کی صلاحیت اور گناہ کرنے کی صلاحیت تیری طرف سے ہی ہے۔ اے میرے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے اللہ پاک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، میں آپ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا مجھ سے انجانے میں ہوا، جو میرے علم میں ہے یا میرے علم میں نہیں، تو سب جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے سب گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے میرے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے اللہ پاک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، میں آپ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے،